السلام علیکم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، جن کے کسی ہم بچپن سے اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور اب چونکہ بزی روٹین کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے مائنڈ سے نکل گئی ہیں، ان کو رپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں بتا سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ ابلیس سب سے نیک فرشتہ تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کا پتلا ہے، میں ان کو کیوں سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور اس نے حسد اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو ہمیشہ بہکاتا رہوں گا، جن کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، ہر طرح کا سکون راحت انہیں میسر تھا، لیکن وہ تنہائی فیل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رفاقت کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ نے ایک درخت کا جو ہے پھل نہیں کھانا۔ تو ابلیس اسی طاق میں تھا کہ وہ کس طرح سے حضرت آدم اور اماں حوا کو ٹریپ کرے، تو اس نے ان کو یقین دلوایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اگر یہ پھل کھائیں گے تو آپ کا قرب الہی نصیب ہوگا، سرمدی آرام میسر ہوگا۔ تو وہ بشری تقاضوں کی وجہ سے اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا وہ بے لباس ہو گئے اور اپنے آپ کو پھر پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو شدید عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے باز پرس کی۔ آدم آخر آدم تھے، انہوں نے شیطان کی طرح بحث نہیں کی، اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنی غلطی کو مانا، اور اس کو سرکشی نہیں بلکہ بشری بھول چوک کہتے ہوئے اس سے توبہ استغفار کی، عفو و درگزر کی درخواست کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور پھر ان کو زمین پر بھیجا اور ابلیس کو بھی زمین پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے ٹوئنس بچے ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے۔ تو جو ایک جوڑا ہوتا اس کی دوسرے جوڑے کے ساتھ شادی ہوتی۔ پہلے ٹوئنس میں قابیل اور اس کی ایک بہن تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور دوسرے ٹوئنس میں حابیل اور اس کی بہن تھی جو بہن بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو ان کے جب نکاح کا وقت آیا تو قابیل نے کہا کہ میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا، جو ایک جائز چیز نہیں تھی، یا نکاح جائز نہیں تھا۔ اس طرح اس نے ضد لگا لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ضد لگا لی کہ میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا، اور اس طرح حسن پرستی کا جو ہے وہ ابتدا ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دونوں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کو جو ہے نکاح اس حابیل کی بہن سے کر دیا جائے گا۔ تو اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا اور اس کی مقبولیت کا یہ طریقہ تھا کہ ایک اونچی جگہ پر جو ہے اپنی قربانی کی چیز رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ نمودار ہوتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی، تو اس طرح وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل معاشیوں کا کاروبار کرتا تھا، تو اس نے ایک بہترین دمبا جو ہے سلیکٹ کیا اور اس کو پہاڑ کے اوپر رکھایا، اور قابیل کیونکہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے اپنے گلے میں سے کاٹھ کباڑ گندا سا مال نکالا اور اس کو پہاڑ کے اوپر رکھایا، اور دونوں جو ہیں اپنی آسمان سے ایک آگ آئی جس نے حابیل کی قربانی کھا لی، اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہی، اور قابیل کو اپنی ناکامی پر جو ہے شدید غصہ آیا، اسے برداشت نہ ہوا، حسد کی آگ اس میں بڑھ گئی اور شیطانیت کی چنگاری اس میں بڑھ گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی ہی بہن سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ تو قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے قتل کرے۔ شیطان جو کہ انسان کا ہمیشہ سے دشمن ہے، اور اس نے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور اس نے جو ہے بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پتھر پر رکھا اور دوسرا پتھر اس کے سر پہ مارا، جس سے وہ پرندہ مر گیا۔ اب قابیل کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کو اپنے بھائی کو قتل کیسے کرنا ہے، چنانچہ حابیل ایک دن سو رہا تھا، قابیل نے ایک بھاری پتھر اس کے سر پہ مارا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس طرح دین اور دنیا کا خسارہ، اور ماں باپ کی ناراضگی اور بھائی سے جدائی، اور پھر قیامت میں بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے شیطان کی رفاقت اس کو نصیب ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔
تو ایک تو ناحق قتل کرنا اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا، جسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ قابیل نے یہ دونوں ہی جرم کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل کرتا ہے اور اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی، اور یہ ناپاک سنت ہے۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو ہے حابیل کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے کندھوں پر لیے پھر رہا تھا، کہیں رکھتا تھا تو درندے اس پر جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لاش کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ یہ دنیا میں جو ہے پہلا مرنے والا شخص تھا، اور پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے کوا آیا، جس نے اپنی چونچ میں ایک مرا ہوا کوا پکڑا ہوا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اور چونچ سے مٹی کھودنا شروع کی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس کو انتہائی افسوس ہوا کہ کوے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے، اسے یہ تدبیر بھی نہیں آئی کہ وہ لاش کو چھپانے کے لیے جو ہے اس پر مٹی ڈال دے۔ اس کو جو ہے اپنا سر پیٹنے لگا کہ میری اتنی کم بختی کہ میں کوے سے بھی ایک بدتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیت اور اس کے احکامات اپنے کان اور اپنی آنکھیں ان پر بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھوکریں کھلاتا پھرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت کا ترجمہ ہے، یعنی جو خدائے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا شب و روز کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قابیل جب اپنی اس سنگ دلی کا مظاہرہ کر چکا اور اللہ تعالیٰ کی غضب نے اس کو آ گھیرا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل کا بدن جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بے مثال تھا کالا پڑ گیا، اور ناحق قتل کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ درخت خاردار ہو گئے، کھانے کی چیزیں سڑنے لگیں، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی میں شور پیدا ہو گیا، زمین پر گرد و غبار پھیل گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے کے بعد 100 سال تک نہ ہنسے۔